میں عدالتوں کی بات کرتا ہوں. جی دیکھیں کفر کی ریاست تو چل سکتی ہے لیکن بے انصافی اور ظلم کی ریاست نہیں چل سکتی ہے. آج جو کچھ عدلیہ میں ہو رہا ہے آپ دیکھیں کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم جس ڈٹھائی اور بے حیائی سے کی گئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. 2/3 جس طرح سے پوری کی گئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، میں اس میں نہیں جاؤں گا. لیکن جو آج کل کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کے مقدمات جس انداز سے ان کو ڈیل کیا جا رہا ہے عدالت عظمیٰ میں، عدالت عالیہ میں، وہ بھی ہم دونوں، میں اور سلمان اکرم راجہ صاحب، ہم وہاں پیش ہو رہے ہیں. اور ہم دیکھیے گا اب یا افریدی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یا افریدی نے اس وقت تو ان کا ساتھ دیا، ہماری جو 26ویں اور 27ویں ترمیم کے جو چیلنج کیا گیا تھا آج تک وہ نہیں لگائی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے اب وہ لکھ رہے ہیں یا افریدی صاحب خط لکھ رہے ہیں کہ جناب یہ تو جوڈیشل کاؤنسل کی یہ انعقاد میٹنگ بلائی ہی نہیں جا سکتی ہے میری اجازت کے بغیر. اور ایک جو ہے ڈوگر کوٹ، ایک وہ تھی جو ماشاءاللہ پچھلے دور میں بنی تھی، پچھلی حکومت میں پیپلز پارٹی نے بنائی تھی، اور ایک ڈوگر کوٹ آج ہے جو اس کے بھی زیادہ 100 گنا اس سے زیادہ جو ہے وہ آگے چل رہی ہے. اور ایک چیف جسٹس، ایک ہائی کورٹ کا ایک چیف جسٹس اوور رول کرتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو. کیا شان ہے، کیا شان و شوکت ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی. کوئی خدا کا خوف کرو. یا افریدی صاحب، آپ نے اس وقت تو چیف جسٹس ہی قبول کر لی، آپ نے اپنے دوست، اپنے ہمراہی منصور علی شاہ کو بیک سٹیپ کیا، اس کو تو پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا آپ نے. حالانکہ آپ ایک ہی چیمبر سے تھے، یہ تینوں ایک ہی چیمبر سے تھے، منصور علی شاہ، یا افریدی اور اثر من اللہ. اور وہاں جبکہ 18ویں ترمیم جس کا بڑا زیادہ جو ہے یہ وہ لیتے ہیں، کریڈٹ لیتے ہیں محترم آصف علی زرداری صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی، اس میں منضبط کر دیا انہوں نے آرٹیکل 175(3) میں کہ سینئر موسٹ جو جج ہوگا سپریم کورٹ کا وہی چیف جسٹس بنے گا. اور یہ پھر وہ 18ویں ترمیم ایسی تھی 2010 میں جو متفقہ طور پر، یا 1973 کا آئین متفقہ تھا یا اس کی 18ویں ترمیم متفقہ طور پر، یہ ساری قوم نے 135 ترامیم کی گئی تھی. اور اس کو رضا ربانی چاہے وہ کمیٹی کہیں یا جو اس کو کہیں، اور ساروں کو صدارتی تمغہ جات دیے گئے تھے جنہوں نے اس میں حصہ لیا تھا. اور اس میں ساری جماعتوں کے، مسلم لیگ نون کے تھے، پیپلز پارٹی کے تھے، ساری جماعتوں کے اس میں جو ہے پارلیمنٹیرینز موجود تھے یہ متفقہ طور پر. اور اس میں سے انہوں نے آئین کو پوتر کر کے ڈکٹیٹرز کے نام تک جو ہے ہٹا دیے تھے، اور بڑا فخریہ یہ کارنامہ تھا. اور پھر میرے خیال میں تو بھٹو صاحب کی روح تڑپ رہی ہوگی، اور رانی شہید بے نظیر بھٹو کی روح تڑپ رہی ہوگی جب اس کے فرزند ارجمند جو ہے وہ جس طرح ہلکان ہو کر 26ویں اور 27ویں ترمیم کر رہے تھے، اور جس طرح سینیٹرز کو اٹھا رہے تھے، اور جس طرح ایم این ایز کو اٹھا رہے تھے، اور جس شرمناک طریقے سے انہوں نے ہماری مخصوص نشستیں جو ہیں وہ بھی لے لی اور پھر بھی ہضم نہ ہوئی. تو یہ جس طرح سے ہوا. اب یا افریدی صاحب، اب آپ کیوں چیخ رہے ہیں کہ جی یہ میری مرضی کے بغیر تو یہ جوڈیشل کمیشن کا انعقاد نہیں ہو رہا. اب اس نے ڈاکٹر نے کیا بھی انعقاد، اور 3 جج صاحبان، 5 سے 2 انہوں نے خود واپس لے لیے. یہ کمال کی ان کی جو ہے، 3 جج صاحبان کو اٹھا کر ایک کو لاہور میں پھینکا، ایک کو پشاور میں پھینکا، ایک کو سندھ میں پھینکا. اور یہ وہ جج صاحبان ہیں جنہوں نے کہا تھا یہ ایجنسیز ہمارے گھروں کی بھی بگنگ کر رہی ہیں، یہ ہمارے دفتروں کی بھی بگنگ کر رہی ہیں، اور یہ ہمیں دھمکیاں دے رہی ہیں، یہ انصاف کے راستے میں ہماری مزاحم ہے. اور یہ کمپلینٹ کی انہوں نے نہ صرف چیف جسٹس کو، سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کمپلینٹ کی، اور ان کو یہ اس طرح سے پھینکا گیا کہ یہ لو تمہیں. یہ ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. کیا اس طرح کوئی
کوئی عدلیہ، کوئی جو ہے سپیریئر جج جو ہے وہ انصاف دے سکتا ہے اس خوف کے ساتھ کہ تلوار اس کے اوپر لٹکتی ہوگی کہ اگر میں من پسند فیصلہ نہیں دوں گا تو مجھے اٹھا کے لاڑکانہ بینچ میں بھیج دیں گے، یا بہاولپور بینچ یا ملتان بینچ میں، یا اٹھا کے جو ہے مردان بینچ میں پھینک دیں گے، اور میں جو ہے قسمہ پرسی کے عالم میں اگر نہیں جاتا تو مستعفی متصور ہوگا، یعنی نوکری وہ فارغ ہو جائے گا ججی سے۔ تو یہ یحییٰ آفریدی صاحب اب چیلنج ہوا ہے آپ کے سامنے، جو ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے لاہور ہائی کورٹ بار، اس نے چیلنج کیا ہے، اور اس کو اب مت پھینکنا کہ جی جاؤ یہ جو ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں یہ جائے، اب ذرا جرأت پکڑو۔ اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ کی مرضی کے بغیر یہ انعقاد نہیں ہو سکتا تھا تو پھر اس پر سٹینڈ لو، اور 26ویں اور 27ویں ترمیم کو بھی آپ اس کو بھی اڑاؤ اور ختم کرو، اور آئین کو پوتر کرو، کیونکہ جس طرح تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے، آئین ہی کی خالصتاً عملداری پر پاکستان کی ترقی اور ترویج جو ہے محیط ہے۔ تو میں ان الفاظ کے ساتھ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ جی جی اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے آپ چپ ہو جائیں۔ زین صاحب، زین شاہد، ہاں کچھ بولو یار۔ جی جی 2 منٹ زین شاہ صاحب، یونائٹڈ پارٹی چینج